السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ کل ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ سنا تھا، یعنی وہ خاص باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے پارے میں بتائی ہیں۔ بھلا کون کون سی باتیں تھیں؟ ایک تو اللہ کے فرما بردار بندوں کی 5 خوبیاں تھیں۔ تو اب ذرا مل کے سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی خوبیاں ہیں اور کون کون سی ابھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ میں مومن بندہ بننا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مومن بندی بننا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے توفیق دیں کہ یہ 5 خوبیاں جو آپ نے بتائی ہیں میں اپنے اندر پیدا کر لوں۔ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، زیادہ ہی مدد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈھیر ساری کوشش کر کے، آپ 1 قدم میری طرف آؤ گے میں 2 قدم آؤں گا، آپ چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر ہم نے ایک بات اور بھی غور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم سے ناراض ہو گئے تھے نا، تو بھلا ان کے اندر کون سی بری باتیں تھیں جو ہم اپنے اندر نہ آنے دیں۔ ہم بھی ایک قوم ہیں، مسلمان قوم، ہمارا نام ہے امت مسلمہ۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی، کیونکہ افراد ہی تو مل کے قوم بناتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر بچوں کو یہ شعر آتا ہے نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہے نا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہم اپنی اپنی جگہ پر اچھے بنیں گے نا انشاءاللہ، تو ہماری قوم اچھی بن جائے گی۔ تو پہلے بارے سے جو آپ نے سیکھا، میں نے سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ مسلسل عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق دے۔ صدقہ باکس بنا لیا؟ ضرور بتائیے گا مجھے، کمنٹس میں بتا دیا کریں کہ آپ نے صدقہ باکس بنا لیا کہ نہیں بنایا۔ تو رمضان کے آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم یا کچھ روزوں کے بعد جمعے والے دن جتنی ہمارا صدقہ جمع ہوگا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا کریں گے، ماما کے مشورے سے یا بابا کے مشورے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم پڑھیں گے دوسرا پارہ، اس کا نام ہے سیقول۔ سیقول کا لفظ جو ہے وہ اسی پارے کی پہلی آیت میں آیا ہے، یعنی شروع ہی پارہ یہاں سے ہوتا ہے۔ سیقول السفہاء، سیقول سے پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پارے میں کون کون سے موضوعات ہیں۔ اس پارے کے اندر تحویل کعبہ کا واقعہ ہے، اس پارے میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی امت کیوں ہیں اور اس امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پھر مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم اور اس کے اصول ہیں۔ پھر روزے کے احکام ہیں، عمرہ اور حج کے احکام ہیں، اور ایک مسلمان حکمران طالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان مقابلے کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تحویل قبلہ کا واقعہ۔ پارے کا آغاز ایک واقعے سے ہو رہا ہے، قبلہ کی تبدیلی کے واقعے سے۔ آپ کو پتہ ہے قبلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکز جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے اسے قبلہ کہتے ہیں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکی تھے، تو اچانک اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیں، بیت اللہ کی طرف۔ اب آپ بچوں سوچیں ذرا کہ نماز ہو رہی ہے اور نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب یہ تو ایک امتحان تھا، دیکھیں فوراً میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بات فوراً مانی۔ اور اب یہ دیکھیں کیسے تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ کے شمال میں ہے اور بیت اللہ یعنی کعبہ مدینہ کے جنوب میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے سامنے سے ان کے پیچھے کی طرف آئے اور وہاں انہوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کیا باقی نماز ادا کرنے کے لیے۔ جو ہی صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ بدلی ہے اور اپنا رخ بھی بدلا ہے، انہوں نے بھی اپنا رخ بدلا اور اپنی صفیں بھی دوبارہ ترتیب دیں
نماز ہی کی حالت میں نماز کو توڑے بغیر انہوں نے باقی نماز ادا کی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ تو پیارے بچوں، ہماری زندگی میں بھی موسم، جگہ اور حالات کی تبدیلی سے بعض اوقات ہمارے اوپر کچھ اثرات آتے ہیں اور ہمیں برا لگتا ہے۔ جگہ کو بدلنا، کبھی موسم اچانک خراب ہو جاتا ہے، کبھی اچانک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بارش بہت تیز ہو جاتی ہے، ہمیں اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ہم اس کو برا محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے لیے منہ سے بھی کچھ برے الفاظ نکالتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی خاطر زندگی میں موسم، جگہ اور حالات کی تبدیلی کو خوشی سے قبول کرنا ہے، اور اللہ کی خاطر کبھی بھی ہمیں کوئی چھوٹی یا بڑی تبدیلی کو قبول کرنا پڑے تو اس کے لیے ہمیں فوراً تیار ہونا ہے، پوری خوشی اور جذبے کے ساتھ۔ اب دیکھیں اسی سورت کی آیت نمبر 2 یعنی 143 جو آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم سب سے اچھی امت ہیں۔ ہمیں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اب امت وسط کیا ہے؟ وسط کہتے ہیں عزت اور شرف والی افضل امت کو، درمیان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، یہ سب سے اچھی امت ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں باقی امتوں سے زیادہ بڑی ہیں۔ اس نے ساری دنیا کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور کہا کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ بھلا کس چیز کی گواہی دیں گے رسول؟ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کیا تم نے لوگوں تک ہمارا پیغام یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے نا رسول کی یہی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام جو وحی کے ذریعے ان تک بھیجا گیا ہو وہ تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیغام آپ تک پہنچا دیا تھا؟ تو ساری امت کے لوگ اس بات کا جواب دیں گے۔ تو دیکھیں اس نسبت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو پیغام اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا، قرآن پاک اور ان کی سیرت مطہرہ، ان کی پاک سیرت کی صورت میں وہ ہمارے پاس موجود ہے نا بچوں، ہم اسے باقی لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں اس بات کا نہیں پتہ، پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی، علی الناس یعنی سارے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اسی لیے دی کہ اللہ کا خیال ہے کہ ہم امت وسط ہیں، ایسی امت جس کے اوپر جس کو یہ عزت اور شرف ملا کہ وہ یہ کام کرے، یہ بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے یہ کرنا، یہ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کس طرح کی زندگی گزارنی سکھائی ہے، اور یہی زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے، اور پھر اس سب سے اچھے طریقے کو، اس سب سے اچھے لائف سٹائل کو ہم باقی لوگوں کو سکھائیں تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کر پائیں گے۔ پھر آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں ریس لگا لو۔ آپ سب کو مقابلہ کرنا اچھا لگتا ہے نا، ریس کا مقابلہ، پڑھائی کا مقابلہ، کھیلنے کا مقابلہ، کبھی کبھی کھانے کا بھی مقابلہ آپ کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون سا مقابلہ اچھا لگتا ہے؟ نیکیوں کا مقابلہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا جس میں بس نیکیوں کی سیل ہی لگی ہوئی ہے۔ فرض نماز کی بھی نیکیاں پہلے سے بہت زیادہ، تو بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں یا بڑی بڑی، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں اور نیکیوں کا ماحول بنائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کرنا آسان ہو۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ چاہیں کہ اگر میں نیکیاں کر لوں تو دوسرے نہ کریں، بلکہ نیکی کا ماحول بنانا ہے ہمیں، ہم خود بھی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ لڑائی جھگڑے اور ایسی غلط باتوں سے بچنا چاہیے جس سے نیکی خراب ہو جائے۔ تو کیا اصول ہمیں اس سے ملا؟ نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، برائی سے بچو، برائی سے بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں سیقول پارے میں ہمیں پاکیزہ اور حلال کھانے کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون سی چیزیں انسان کے لیے اس نے حلال رکھی ہیں اور جو حرام کی ہیں نا وہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی اور ذہنی صحت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے جانور ہمارے لیے حلال نہیں کیے، حرام کر دیے، آپ کو بھی پتہ ہے نا، اور پھر اس چیز کے لیے ہمارے اندر کراہت بھی رکھی، ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا
کہ کوئی اس بات کا ذکر بھی کرے ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ تو مرے ہوئے جانور حرام ہے، جاری خون یعنی بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر یعنی سور کا گوشت حرام ہے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں ہر وہ چیز حرام ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ تو ہم نے شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں حلال اور طیب چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب ماڈرن کھانے کے چکروں میں ان کھانوں کے جو انگریڈینٹس یا اجزاء ہوتے ہیں جن سے یہ تیار کیے جاتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں جو ہے نا شک اور شبے والی ہوتی ہیں، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کبھی حلال کبھی حرام، ان سے بچ جانا بہتر ہے۔ اس شخص کو، اس بچے کو، اس فرد کو اللہ سب سے اچھی جنت عطا فرمائیں گے جو شک والی چیزوں کو چھوڑ دے۔ پھر سورہ بقرہ میں ہی اس پارے کے اندر ہم روزے کے کچھ احکام اور اصول بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ رمضان المبارک کو اگر عزت اور فضیلت ملی ہے نا تو وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تھا، قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں اعتکاف کے اصول بھی بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں یہ بتایا ہے کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ پھر حج اور عمرے کے احکامات بھی بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے حج کی بنیادی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ تمام ان مسلمان جو صاحب حیثیت ہوں ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کر سکتے ہوں، وہ بیت اللہ میں جمع ہوں اور مخصوص طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے حج کریں۔ اگر اب حج کے فلسفے پہ غور کریں تو حج کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے طریقے کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ جو کام انہوں نے جس طریقے سے کیے نا زندگی میں اللہ کی فرما برداری کی خاطر، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ انہیں حج کے سٹیپس کی صورت دے دی۔ اب آپ یہ دیکھیں، طواف کرنا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کا طواف کیا۔ پھر مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس مقام کو یاد رکھو اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرو، جہاں پر حضرت ابراہیم نے ہماری فرما برداری میں اس گھر کی تعمیر کی۔ اچھا بچوں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ آپ سب کو پتہ ہے نا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے حضرت ابراہیم مکہ میں، جب یہاں پر نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی پانی کی پینے کی جگہ۔ تو حضرت حاجرہ پانی ڈھونڈنے کے لیے جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو انہوں نے 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگایا تھا، صفا اور مروہ۔ اس واقعے کا بھی ذکر ہے اس بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس سعی یعنی اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں انہیں زمزم عطا کیا تھا۔ اب زمزم بھی حج عمرہ کرنے والے لوگ جب جاتے ہیں وہاں پر تو زمزم پیتے ہیں، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا بھی تعلق حضرت ابراہیم سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی فرما برداری اختیار کی جائے جیسے حضرت ابراہیم نے کی۔ تو اس موقع پر اللہ کو خوب یاد کیا جائے، حج اور عمرے کے موقع پر، اور دنیا اور آخرت کی ساری خیر اور بھلائیاں اور جو کچھ آپ کا دل چاہتا ہو وہ اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس بارے میں اللہ کے طرف سے ہمیں نماز کی پابندی اور اس کے اہتمام کی بھی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عام حالات میں بھی نماز کو اللہ کی خاطر بہت شوق سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے نا، اللہ سے ملنے جاتے ہیں ہم، اس کے حضور اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر جنگ ہو یا کوئی خوف ہو یا خطرہ ہو تو اس کی وجہ سے اس میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو جو لوگ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، سواری پہ پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں طالوت اور جالوت کے واقعے کی طرف۔ تو بچوں ہوا یوں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ طالوت کی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ تو طالوت نے انہیں کہا کہ ابھی ایک نہر آئے گی جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے صبر کا امتحان ہے کہ تمہیں پیاس تو بہت لگی ہوگی لیکن تم نے اس نہر کا پانی نہیں پینا، صرف 1 چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ اب یہ چلو کیا چیز ہے بچوں؟ جب گلاس نہ ہو اور کسی نل سے ہم نے پانی پینا ہو تو ہم اپنے ہاتھ کو نا تھوڑا سا یوں بناتے ہیں نل کے نیچے رکھنے کے لیے کہ ہاتھ میں پانی آ جائے، ہے نا، تو اس کو چلو کہتے ہیں۔ تو صرف 1 چلو پانی پینے کی اجازت ملی، اور یہ بتایا گیا انہیں کہ جو 1 چلو سے زیادہ پیے گا نا وہ آگے نہیں جا سکے گا جنگ کرنے کے لیے۔ تو ہوا یوں کہ اکثر ہی لوگ جو تھے نا یہاں پر اپنے صبر کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ حضرت ابن عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، وہ ایک حدیث بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے 1 چلو پانی پیا
اللہ نے ان کی پیاس ختم کر دی، وہ سیراب ہو گئے، اور جنہوں نے خوب پانی پیا نا ان کی پیاس بھی ختم نہیں ہوئی اور امتحان میں بھی فیل ہو گئے۔ یہ صبر کا امتحان تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی حکم آئے تو اس کو ماننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا امتحان کیا تھا؟ انہوں نے پیاس کی شدت میں پانی تھوڑا سا پینا تھا جتنی اجازت ملی، اور صبر کرنا تھا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ نے کیا انعام دیا؟ تھوڑا سا پانی پینے پہ، معمولی سا پانی پینے پہ ان کی پیاس ختم کر دی، انہیں سیراب کر دیا۔ اور جنہوں نے غٹا غٹ پانی پیا اور زیادہ سارا پیا وہ امتحان میں فیل بھی ہو گئے اور جناب پیاس بھی نہیں بجھی۔ دیکھا اللہ کی بات ماننے کا فائدہ۔ تو نہ ماننے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے جو اس امتحان میں فیل ہو گئے، وہ آگے جا ہی نہیں سکے جہاد کرنے کے لیے۔ کچھ ہی لوگ، تھوڑے سے لوگ طالوت کے ساتھ تھے۔ اب یہ وہی لوگ تھے جو سچے مومن تھے، اللہ کی بات ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے لوگوں کو جالوت کی جنگ کرتے ہوئے ان کو جیت عطا کی، یعنی وہ جیت گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات مانی تھی۔ اس مشکل وقت میں صبر کرنے کا یہ بڑا ہی فائدہ ہوا ہے نا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک تو پیاس کی شدت کم ہو گئی، دوسرا انہیں جنگ میں فتح ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کی بات ماننے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، زندگی میں کبھی بھی مشکل آئے جہاں پہ ہمیں صبر کرنا ہونا، تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا اور ہم اللہ سے مدد مانگ لیں۔ یہاں پر بچوں اس آیت میں نا اللہ نے ایک دعا بھی سکھائی ہے جو طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو ہم یہ دعا بھی انشاءاللہ اپنے ہوم ورک کے طور پہ یاد کریں گے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 250 میں ہے سورہ بقرہ کی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا کر اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو آپ نے انشاءاللہ یہ دعا کرنی ہے، یاد کرنی ہے، اور مجھے بتانا ہے کمنٹس میں۔ اپنی ٹیچرز کو دعا سنانی بھی ہے آپ نے یہ یاد کر کے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ دعا یاد کر لی ہے۔ آج کے کام میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ اب ہم ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو کچھ سوالات ملیں گے جن کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ جو بچے لکھ سکتے ہیں وہ اپنی نیٹ کاپیوں کے اوپر لکھ کے جواب دیں گے، اور باقی بچے جو ہے نا ان کے جواب زبانی بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے بھی لکھنا نہیں سیکھا۔ جو باتیں انہیں آسان لگیں، سمجھ آ جائیں، وہ بول کے بتا سکتے ہیں۔ اور دعا تو کوشش کریں سب بچے یاد کر لیں۔ مجھے پتہ ہے چھوٹے بچے بھی دعا یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور ہمیں یہ یاد ہو جاتی ہے۔ کچھ کرنے کے کام یہ بھی ہیں کہ آج کے دن آپ نے کتنا صدقہ کرنا ہے یاد دینا۔ آپ نے صدقہ باکس بنا لیا ہوگا، نہیں بنایا تو آج ہی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کم از کم 100 بار استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب استغفار کیسے کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لمبی دعائیں بھی ہیں، بچے تو بس اتنا بھی کر لیں، اس کو 100 دفعہ بولیں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو بچے 100 دفعہ سے زیادہ کریں انہیں اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اتنی زیادہ سٹارز ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دعا یاد کرنی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔